اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہے ہمارے پاس سورہ بقرہ جو ہے انشاءاللہ ہم وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے سورہ بقرہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے اس کے جو فضائل ہیں رائٹ وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا جب اس کی فضیلت انسان کو پتہ چل جائے تو اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے سورہ بقرہ جو ہے اس کی فضیلت اگر آپ کو کوئی پتہ ہے تو آپ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں جی، کوئی ایک فضیلت جو ہے سورہ بقرہ کی کیا فضیلت ہے؟ جو بھی سورہ بقرہ تو زیادہ پڑھے گا یا ایسے مطلب اس کی طرف زیادہ دھیان دے گا تو ڈے آف ججمنٹ کے دن پہ وہ یا تو ایک پرندوں کے شکل میں یا پھر کلاؤڈز کے شکل میں آ کے کیا کہتے ہیں شیڈ دے گا۔ رائٹ، پرفیکٹ، جی 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 پرفیکٹ جی۔ اس کے علاوہ اوکے جی، تو یہ سورہ بقرہ جو ہے نا اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جیسے آپ نے دیکھا سورہ الحمدللہ آپ کے پاس آئی، الحمدللہ کے بھی جو ہے نا بہت سارے فضائل تھے۔ تو یہ جو نیکسٹ آپ کے پاس سورہ آ رہی ہے نا اس کے بھی یہاں پر جو ہے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھیں گے جب اینڈ ہوتا ہے نا اس سورہ کا، مطلب قرآن کے پورے کا اینڈ ہوتا ہے تو آخری 2 صورتیں آتی ہیں، وہ صورتیں بھی اسی سے ڈیل کرتی ہیں۔ اصل لوگوں کو زیادہ اسی سے مسئلہ ہوتا ہے رائٹ، آپس کے اندر حسد اور بغض اور عداوت، اس کی وجہ سے جو ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے حسد بھی کرتے ہیں، پھر حسد سے جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ جادو ٹونا کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر میں اگر تو ہوتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اور اگر پڑھی جائے تو وہ اس میں انٹر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر پہلے سے موجود ہے تو وہ وہاں سے جو ہے نکل جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اس کی جو ہے نا فضیلت ہے رائٹ۔ گھروں کے اندر آج کل جو ہے ہزاروں جو ہیں وہ مسئلے بنتے ہیں، مطلب بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کو جو ہے چھوٹی سی بات کے اوپر غصہ آ جاتا ہے رائٹ، تو گھروں میں ہزاروں جو ہیں مسئلے بنتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے نظر ہی آئیں، لیکن بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ جب شیطان گھر میں ہو تو ہو سکتا ہے کہ انسان ایسی حالت میں نہ ہو جب تو شیطان جو ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے حاوی ہو جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اپنا جو گھر ہے اس کو صاف رکھے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے سورہ بقرہ جو ہے گھر میں پڑھی جائے۔ اگر خود سے نہیں پڑھ سکتے تو وہ بھی علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے آج جو ہے نا آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، آپ خود دیکھ لیں گے رائٹ، تو اسی لیے تھوڑا سا آپ دیکھیے گا، میں پورا جو سورہ بقرہ ہے نا اس کو ایک دفعہ سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ فضیلتیں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، لیکن پتہ تو چلے بھائی کیا ضروری ہے کہ پھونک ماری جائے گھر میں تو یہ سارا کام ہو جائے گا رائٹ، نہیں، تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ اس سورہ میں ہے کیا چیز رائٹ۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ انسان جو ہے اس کو پڑھے۔ تو یہ آپ پہلی حدیث ہوگی۔ دوسری جو ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران کو جانتا تھا نا، مطلب اس کو حفظ کیا ہوا تھا اور اس کو جانتا تھا، اس کے احکام، وہ ویسے ہی عربک ان کو آتی تھی تو اس کے احکامات جو جانتا تھا نا، تو ہمارے ہاں اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی۔ جیسے دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں ہو اس سے اپنا گھر لے تو اس کی عزت جو ہے بڑھ جاتی ہے، کوئی پرانی گاڑی سے جو برانڈ نیو گاڑی لے تو اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کسی کا ایک کمپنی سے اچھی کمپنی میں ہو جائے تو اس کی عزت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ کے ہاں اس کی عزت بڑھتی تھی کہ جو یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ یاد کر لیتا تھا، اور جب یاد کر لیا تو ان کو پتہ ہوتا تھا اس کے اندر۔ بعض روایتوں میں آیا کہ ایک صحابی نے اس کو 8 سال کے اندر جو ہے وہ ختم کیا۔ تو یہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور روایت ہے، اس کے اندر ایک صحابی ہیں کہ وہ رات کو جو ہے نا تہجد کے اندر سورہ بقرہ جو ہے اس کو پڑھ رہے تھے، آپ نے سب یہ سنی ہوگی روایت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا ساتھ بندھا ہوا تھا، میرا بیٹا جو یحییٰ وہ ساتھ سویا ہوا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو ہے نا میرا گھوڑا جو ہے نا وہ بدکنے لگا، بدک کے مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ شاید جو ہے میرے بچے کو نقصان پہنچائے، تو میں نے سورہ پڑھنی جو ہے وہ بند کر دی، تو اس سے وہ ٹھہر گیا۔ تو پھر میں جب پڑھنے لگتا پھر اس کا یہی حال ہو جاتا۔
تو اس کے بعد جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا آسمان کے اوپر نور کی جو ہے نا بدلی سی ہے. تو میں صبح نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سارا ماجرا بتایا، تو انہوں نے کہا کہ وہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور وہ تمہارا قرآن جو ہے وہ سن رہے تھے، اور اگر تم رکتے نا تو صبح سارا مدینہ جو ہے ان سارے جو ملائکہ ہے ان کو اور ان کی نورانیت جو ہے اس کو دیکھ لیتا. رائٹ. تو آج کل جیسے یہ آپ کا تراویح وغیرہ بھی جو ہے نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل وقت تو ویسے تو ٹائم شروع ہو جاتا ہے عشاء کے بعد جو ہے ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تراویح پڑھیں یا تہجد پڑھیں، جو بھی پڑھیں، صبح فجر تک جاتا ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہوتا ہے آخری پہر کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بتائی کہ اس وقت آسمان سے جو ہے نا ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ برکت جو ہوتی ہے نورانی ہوتا ہے، کہ ایک گھر کے اندر شیطان ہو اور ایک گھر کے اندر جو ہے ملائکہ سے وہ بھرا ہو. رائٹ جی. تو یہ اس کی ایک اور جو ہے وہ فضیلت ہوگی. اس کے علاوہ جیسے یہ سمیر بھائی نے کہا کہ قیامت کے دن رائٹ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے کوئی نہ کوئی اپنے لیے چیز جو بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے نا جب انسان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، 7 طرح کے وہ لوگ جو عرش کے نیچے ہوں گے. اگر ان میں انسان نہ بھی ہوا تو پھر جو ہے نا کہا کہ 2 صورتیں ایسی ہیں، سورہ بقرہ اور آل عمران، جو شخص دنیا کے اندر اس کو پڑھتا، اس کو حفظ کیا یا پڑھا یا اس کے مطابق عمل کیا، تو قیامت کے دن جو ہے نا وہ ان کو نہیں چھوڑیں گی، بلکہ اس کے سر کے اوپر بادل کی شکل میں یا پرندوں کی جھنڈ کی شکل میں آ جائیں گی. المختصر جو ہے نا اس کو سایہ دیں گی، اور اس کے بعد جب اس کا حساب کتاب ہوگا پھر وہاں پر سفارش کر کر اس کو جو ہے جنت کے اندر جو ہے وہ لے جائیں گے. تو یہ ہوگی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو آخری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اسے حاصل کرو. سورہ بقرہ جو ہے اسے حاصل کرو، کہ اس کا حاصل کرنا جو ہے وہ برکت ہے. مطلب برکت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے مال کے اندر برکت ہوگی، آپ کے وقت کے اندر برکت ہوگی، کہ جس وقت میں آپ جو ہیں اگر پکوڑے آپ جو ہیں 2 گھنٹے میں تلتے ہیں تو اللہ پاک آپ برکت دے گا اور آپ 30 منٹ میں اس کو ختم کر لیں گے. اور جہاں پہ آپ کھانا پکاتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو تھوڑے دیر میں جو ہے وہ کام ہو جائے گا. جہاں پر زیادہ پیسے لگتے ہیں وہاں تھوڑا ہو جائے گا، کیونکہ جو ہے اس کی برکت ہے. اور چھوڑ دینا جو ہے وہ حسرت ہے. مطلب اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو یہ آپ کے لیے حسرت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو سب سے بڑی چیز ہے، اور باطل قوتیں جو ہیں یعنی جادو، ٹونا، تعویذ، کھنڈے، نظر اور حسد اور نفرت، بغض، عداوت جو ہے وہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ باطل قوتیں اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو یہ ساری تو اس کی جو ہے تھوڑی تھوڑی جو ہے فضیلتیں، بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. رائٹ. اچھا یہ تو ہوگی اس کی فضائل. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا یہاں پر زمین پہ، یس اور نو؟ تو ایسے ہی ہے نا. رائٹ. پورا کا پورا قرآن زمین پہ ہی نازل ہوا نا؟ نو جی. السلام علیکم. 2 آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں وہ آسمان پہ ملی. جی ہاں. تو جی تو اس میں یہی ہے، لیکن بعض روایتوں میں 3 بھی لکھا ہے کہ 3 و 1 اور ساتھ ملانے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. رائٹ. لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ معراج کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئی. رائٹ. چلیں یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. رائٹ. اگر آیا تو پھر بتائیے گا، لیکن چلیں چھوڑ دیں اس کو، میں نہیں اس کو ٹچ کرتا یہاں پر. رائٹ. جیسے جو ہے نا روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے نا تو چھٹے آسمان پر، تو اس وقت وہاں پر آپ کو 3 چیزیں دے گی. پہلی 5 نمازیں. رائٹ. اور پھر سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں، اور یہ حکم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں مشرک نہیں ہے نا ان کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. رائٹ. تو یہ 3 چیزیں آپ کو جو ہے نا یہ وعدہ دیا گیا کہ اگر کوئی آپ کی امت میں شرک نہیں کرے گا تو اللہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں گے. رائٹ. اب اس کے بعد جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ جو ہے کون سے دور کے اندر نازل ہوئی. الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کے جو ہے نا مکہ کے بالکل شروع کے دور کے اندر جو ہے نازل ہوئی. اب جس طرح وہ شروع کے دور میں نازل ہوئی، اسی طرح یہ جو ہے مدینہ کے بالکل شروع کے دور کے اندر جو ہے نازل ہوئی. رائٹ. جی مدینہ کے بالکل شروع کے دور کے اندر نازل ہوئی.
اب مدینہ کے دور میں نازل ہوئی تو وہاں پہ مکہ میں تو وہاں مشرکین مکہ تھے نا جو مسلمانوں کو طرح طرح نقصان پہنچا رہے تھے. اب جب یہ مدینہ میں آیا تو ان کی اپنی ریاست بن گئی. تو اس ریاست کے اندر آپ ضرورت تھی نا, کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب آپ کو 100% فریڈم مل جائے, آپ کی اپنی ریاست بن گئی ہے, تو وہاں پر ضرورت تھی احکامات کی. مطلب وہاں پہ تو نہیں وہ عمل کرنے دیتے تھے, یہاں پر اب ضرورت تھی احکامات جو ہیں وہ کھول کھول کے جو ہیں وہ بیان کیے جائیں. تو اس لیے اس سورہ میں آپ کو ملے گا کہ اس کے اندر اللہ پاک نے جو ہے نا احکامات جو ہیں بیان کیے. مکی صورتوں کے اندر یہ جو ہے خاصیت نہیں تھی. اب اس کے اندر جانے سے پہلے ہر سورہ کے اندر جو بھی مکی صورتیں ہیں نا جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں, تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ تھوڑا سا اگر آپ کو پتا ہو کہ مدینہ کے اندر کون کون سے لوگ رہتے تھے. جب آپ سر مدینہ کے اندر آئے نا تو مدینہ کے اندر کون کون سے لوگ رہتے تھے؟ یہودی رہتے تھے. اچھا, مدینہ کے اندر یہودی رہتے تھے جن کے 3 بڑے جو ہیں وہ گروہ تھے. اس کے اندر جو ہیں بنو قینقاع, بنو نضیر اور بنو قریظہ تھے. ہاں, یہودی جو تھے مدینہ کے ان کے 3 بڑے گروہ تھے. سب سے پہلے بنو قینقاع, بنو نضیر اور پھر بنو قریظہ. یہ 3 بڑے جو ہیں یہ گروہ تھے. رائٹ, آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری صورتیں آئیں گی نا, یہ سارے کے سارے آتے جائیں گے گروہ اس طرح. تو مدینہ کے اندر اکثر جو ہیں یہ یہودی جو ہیں یہ رہتے تھے. ان کے 3 بڑے جو گروہ تھے. آپ اگر آج بھی چلے جائیں نا تو وہاں پہ مدینہ کے اندر تو جو قبا کا سارا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ کھجوریں ہیں, سب سے زیادہ زرخیز ہے, آپ کی جو اجوا کھجور ہے وہ بھی وہاں کی جو ہے وہ معروف ہے. تو یہ اسی علاقے کی ہے جہاں پر جو ہے یہ یہودی پہلے رہتے تھے. آج کل وہاں پر جو ہے شیعہ حضرات جو ہیں وہ رہتے ہیں. جی, تو یہ تو ہو گئے یہودی. لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو تھے, جو لوگ وہاں پر تھے جو بعد میں جو ہے انصاری بنے, ان کے جو 2 بڑے جو قبیلے تھے وہ کون سے تھے جو بعد میں انصاری بنے صحابہ سارے کے سارے, جو یہودی نہیں تھے, جو آپ یہ کہہ لیں کہ پہلے وہ ایسے ہی تھے جیسے مشرکین تھے, لیکن ان کے 2 بڑے گروہ تھے. جی, تو وہ گروہ جو کون کون سے تھے؟ اوس اور خزرج. رائٹ, اوس اور خزرج جو ہیں یہ 2 بڑے جو ہیں گروہ تھے. تو اس موقع کے اوپر جب آپ سب مدینہ میں آئے تو یہ یہودی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نا, یہ انتظار کر رہے تھے کس کا؟ آخری نبی کا. جو یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ نبی جو ہیں, گمان کیا, ان کو پکا یقین تھا کہ وہ نبی جو ہیں وہ کس میں سے آنے ہیں؟ ان کی آل کے اندر سے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہو گئے, اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے ہو گئے اسماعیل. اور اسماعیل جو ہیں ان کے پھر کوئی اولاد کے اندر سے نبی نہیں آئے پھر, لیکن اسحاق کے بعد پھر یعقوب, پھر یوسف, پھر اس کے بعد آگے جو ہے لڑی جو ہے پوری چلتی رہی. جتنے سارے انبیاء ہیں نا انہی میں سے آئے. لیکن آخری نبی جو ہے نا اللہ پاک نے حضرت اسحاق کو چھوڑ کر وہاں پر جو ہے حضرت اسماعیل جو ہیں ان کے ہاں پیدا کر دی. تو اب ان کی آزمائش ہو گئی, یہ آخری نبی جو ہیں انہی کو چاہ رہے تھے کہ آخری نبی آئیں, لیکن پھر وہ حضرت اسماعیل ان کی اولاد میں سے آگے. اب ان کی آزمائش ہوگی اور یہ ہٹ درم ہو گئے. رائٹ, یہی چیز جو ہے نا آگے آتی جائے گی. آپ کی اسی سورہ میں پورا پارا یہی ہے, پورا کا پورا پارا یہی ہے. تو اس لیے میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے نا یہ میں نے تمہید دے دی. رائٹ, اچھا, یہ ہو گیا کہ وہاں پر یہ سب لوگ رہتے تھے. اس کے بعد بعض روایتیں جو ہیں ان میں یہ بھی ہے اب جو ہے نا یہ پورا جو سورہ بقرہ ہے نا, اگر آپ میرے ساتھ اگر قرآن اٹھا لیں, یہ ہے کہ چلیں وہ ہم پورا تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہ میں جلدی سے جو ہے نا 15-20 منٹ میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ سورہ بقرہ میں ہے کیا. ایسے ہی کھولتے جائیں گے تو رکوعوں سے کام جو چل نہیں رہا وہ آپ کو مشکل ہو رہا ہے. رائٹ, اگر آپ پیج ہے نا, اگر آپ کے پاس پتہ نہیں کون سا قرآن کس کے پاس کون سا ہے, یہ کیسے ہے, اگر آپ جو ہے رکوع سے اگر کام چل رہا ہے. ایکچولی ہم سب کے پاس جو قرآن ہے نا اس میں جز ہے اور آیت نمبر سے ہم زیادہ وہ فیملیئر ہیں. آیت نمبر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا. رائٹ, تو یہ پلیز اگر آپ نوٹ کر سکیں تو یہ کر لیجئے گا. دیکھیے آپ کو میں نے بتایا اتنی بڑی اعظم جو ہے یہ سورہ ہے, تو میں اس کا 15-20 منٹ میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتاتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں ہے کیا. یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو اکثر جو آج کل ہماری ٹیکسٹ بک ادھر آ رہی ہیں اس میں پہلے آپ کے پاس کیا آتا ہے, جب آپ ٹیکسٹ بک چیپٹر شروع کرتے ہیں نا, چیپٹر سے شروع میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں آپ پڑھیں گے. رائٹ, اور اس کا سمری آ جاتی ہے, اس کا خلاصہ آ جاتا ہے. اور بعض تفسیریں آپ دیکھ لیں, جیسے یہ مولانا مودودی کی تفسیر ہے, اس کے شروع میں بھی جب آپ سورہ شروع کرتے ہیں نا تو سورہ اس کے شروع میں سمری آ جاتی ہے, تاکہ آپ کو ایک دفعہ اس کا اوور ویو پتہ چل جائے
اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا ورڈ بائی ورڈ جو ہماری ترتیب ہے اس سے ہم جائیں گے، رائٹ. تو میں نے اس کو کرنے کی یہ بھی تھی کہ آپ کے پاس آخری راتیں ہیں، آج 22ویں رات یہاں پر آ رہی ہے، رائٹ. تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم مل جائے کہ آپ جو ہے اس کو تھوڑا پڑھ پائیں جو ہے نا، تو اس لیے یہ میں نے کہا کہ چلیں ہو جائے گا. اچھا، تو یہ سورہ بقرہ جو ہے نا، دیکھیے جب یہ سٹارٹ ہو رہی ہے نا تو وہ بات ساری ٹھیک ہے، جیسے سسٹر نے بتایا ہے کہ شروع میں اللہ نے کہا کہ یہ میری کتاب ہے، اور اس کے بعد اللہ نے بتا دیا یہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو فالو کرنے والے متقی ہیں. متقی کون ہیں؟ ان کی آگے صفات بتا دی، وہ بتائی. تو اس کے بعد اللہ پاک نے اگلے صفحہ جو یہاں صفحہ شروع ہوتا ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آیت نمبر جو 5 ہے اس میں پھر ان کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ جو یہ سارا کام کرے گا وہ فلاح پانے والے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد اگلی دو جو آیتیں ہیں نمبر 6 اور نمبر 7، اس میں اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے اپنا کتاب تو نازل کر دی نا، اس کے باوجود اگر کوئی کفر کرے، منہ پھیرے، تو ان کے لیے عذاب ہے، اور یہ کافر لوگ ہیں، یہ دوسرا گروہ ہے. اس کے بعد آگے آپ کے پاس جو آیت آ رہی ہے نا یہاں سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک یہ سارے کے سارے منافقین ہیں، رائٹ. اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی جگہ ہونا تو آپ یہ 3 طرح کی کیٹیگریز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں کہ ایک تو یا تو مسلمان لوگ ہوں گے یا کوئی کافر ہوں گے، اور تیسرا جو گروہ ہوگا وہ ایسے کہ چھپے ہوئے ہوں گے، رائٹ. تو وہ منافقین ہیں. تو یہ منافقین کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے اس کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ. لیکن آپ کو پھر بتا رہا ہوں، جب اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے، اس کو فالو کرنے والے یہ لوگ ہیں، اس کو نہ فالو کرنے والے یہ ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر مسلمانوں کو کبھی کافروں کے پاس. تو یہ یہاں پر 20 پہ ختم ہو جاتا ہے. 20 کے بعد اگلی جو آیت ہے نا وہ آپ کے پاس سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں سے اللہ پاک اپنی نشانیاں جو ہیں وہ گناتے ہیں، رائٹ. اللہ پاک اپنی نشانیاں گنا رہے ہیں. سب سے پہلا حکم جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے. سب سے پہلا حکم جو ہے آیت نمبر جو آپ کی 21 ہے اس کے اندر ہے. سب سے پہلا حکم یہ اس کے اندر آتا ہے کہ میری عبادت کرو. پھر آپ اللہ سے پوچھیں یا اللہ کیوں عبادت کریں، پھر آگے اللہ پاک جو ہے نا نشانیاں بتاتے ہیں کیوں، اس وجہ سے الذی جعل لکم اللہ، یہ ہو گیا اس کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو جب شروع میں کہا نا کہ یہ ہماری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کہا ان لوگوں نے کہا کہ یہ آپ سے ہم نے خود سے بنا لی ہے، رائٹ. تو پھر اللہ نے کہا کہ اچھا چلو اسی طرح کا کلام جو ہے بنا کے لے آؤ، رائٹ. اگر نہیں بنا سکتے تو ڈر جاؤ، نہیں ڈرتے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، اور جو اس بات کو مان لیں ان کے لیے جنت ہے، رائٹ. اس کے بعد آگے جو بڑی چیز آ رہی ہے نا وہ آدم علیہ السلام کا جو ہے قصہ ہے، رائٹ. اب دیکھیے جب آپ دیکھیں بائبل کے اندر جب سٹارٹ ہوتا ہے نا تو وہ جینیسس سے سٹارٹ ہوتا ہے، رائٹ. تو وہ اس لیے ہمارے پاس یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی نا، اللہ نے اپنی نشانیاں بتائی، اس کو آپ کہہ لیں کریشن آف دا یونیورس، اور اس کے بعد جو آدم کا قصہ ہے یہ جینیسس کی ترتیب پہ آ رہا ہے. اور اس کو بتانے کی یہاں پہ بھی ضرورت تھی کیونکہ آگے جو ہیں اگر احکامات آ رہے ہیں تو پھر بتانا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ہیں جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے. اور وہ جنت جہنم میں کیوں جائیں گے، یہ اعلیٰ حضرت جو ہیں ابلیس ان کی وجہ سے، تو ان کا قصہ آ گیا. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر چوتھے رکوع سے یہاں سے آپ کے پاس جو ہے نا آیت نمبر 40 سے جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا. یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے. بنی اسرائیل جو ہیں دیکھیے پہلی جو امت تھی نا، دیکھیں پہلی امتوں کا بھی تو لحاظ رکھنا ہے نا، تو پہلی امتوں کے اندر سب سے افضل ترین امت جو ہے یہ بنی اسرائیل تھے، رائٹ. تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا کہ ہم نے تم پہ انعامات کیے. پھر انعامات کی جو بارش ہے وہ ساری ذکر ہوتی جاتی ہے، جیسے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے نا، ان پہ طرح طرح کے وہ ستم ہو رہے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، انہوں نے ان کو وہاں سے چھٹکارا حاصل کیا. پھر فرعون جو ہے ان کے سامنے جو ہے غرق ہوا، اور اس کے بعد یہ پھر نکل کر آگے صحرا کے اندر اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ سارا چلتا جا رہا ہے، ایسے سارا چلتا جا رہا ہے. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا موسیٰ دعا کرو، موسیٰ نے دعا کی، من و سلوہ نازل ہوا، آسمان سے بادل جو ہیں وہ نازل ہوئے. تو اس کے بعد پھر آپ ان کا بھی ٹائم تھا نا، جیسے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ملنے والی ہے ابھی آگے، اسی طرح جب وہ فارغ ہو گئے کس سے، فرعون سے، تو اب وہاں پہ گئے تو ان کو شریعت کی ضرورت تھی نا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا شریعت لینے کے لیے گئے پھر کوہ طور کے اوپر. تو جب لینے کے لیے گئے پیچھے سے یہ سارے عبادت کرنے لگ گئے وہ بچڑے کی، وہ آ جائے گا آپ کے پاس. پھر وہ جب اوپر سے جو ہے کمانڈمنٹ جو ہیں لے کر آئے تو پھر انہوں نے جو ہیلے بہانے کیے، پہلے کہا اللہ کو ہمیں دکھاؤ، کیا پتا موسیٰ یہ جو تم لے کر آئے ہو اپنے سے بنا کر لائے ہو. اور اس کے بعد یہ پیاسے ہوئے تو پھر ان کے لیے چشمے جو ہیں وہ سارے جاری ہوئے. اور جب یہ کھا کے جو ہے نا ہٹ درم
انہوں نے کہا کہ اب تو ہم کھا رہے ہیں جنت کے پھل، رائٹ. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو دالیں چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، رائٹ. یہ سارا اللہ پاک ادھر ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جیسے بقرہ آپ کہتے ہیں، بقرہ کہتے ہیں نا، بقرہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر قصہ ہے کہ ہوا کیا کہ کوئی قتل ہو گیا، اس کے بعد آپس میں لڑ پڑے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا جب سوال زیادہ پوچھے پھر ایک گائیں ذبح کرو، اور گائیں ذبح کرنے کے بعد پھر اس کا گوشت جو ہے اس کے اوپر مارو. تو اس کے بعد پھر وہ مردہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل جو ہے اس کے بارے میں بتایا. اور پھر یہ ختم ہوتا ہے تقریباً آیت نمبر جو آپ کی 82 ہے، آیت نمبر 82 تک اللہ پاک آخر میں کہتے ہیں کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، لیکن وہ بدبخت تو تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے دیکھتے اثر رسوخ والا بندہ ہے تو حدیں جو ہیں ان کو بدل دیتے، تھوڑے سے پیسے لے کر جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کو بدلتے رہتے. تو یہاں پر آ گیا، اور ان کا گمان تھا کہ ہم چند دن جلیں گے، اگر جہنم میں چلے بھی گئے جیسے آج کل ہم مسلمانوں کا ہے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہی ہے، رائٹ. تو یہ آپ کا 82 کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، آیت نمبر 82 ہے نا، اس کے اوپر یہ ختم ہوتا ہے یہاں پر. اس کے بعد اللہ پاک نے جو ان کو حکم دیا، جو ہمارے پاس بھی حکم ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ جو والدین ہیں اور رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں، فقیر ہیں، ان سے اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور اس کے بعد ان کے ہاں حکم تھا آپس میں اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہو. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو 86 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ بتایا کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، اور موسیٰ سے پہلے جو ہیں سارے انبیاء جو ہیں ان کو بھی کتابیں ملی. تو اب جب کتابیں ملی نا، کس کو ملی؟ بنی اسرائیل کو ملی. تو انہوں نے کیا کیا؟ کتابوں کو فالو کرنا چاہیے تھا نا، فالو نہیں کیا، بلکہ جو ان کے موافق ہوتا وہ لے لیتے، جو موافق نہ ہوتا تو پھر تو کیا کرتے، وہ انبیاء جو ہیں ان بیچاروں کو ہی قتل کر دیتے، انبیاء کو قتل جو ہیں وہ کرتے تھے. تو یہ ایسے قصہ جو ہے نا یہ چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر آتا ہے رکوع نمبر جو 11 ہے، جس کے بارے 96 کہا کہ انہوں نے جو ہے نا دیکھیں ان کی ہٹ درمی اتنی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے بنی اسماعیل میں سے. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہی لانے والے کون؟ جبریل، یا ان کے زعم کے اوپر میکائیل تھے یا جبریل تھے جو وہی لے کر آئے. تو انہوں نے پھر کہا یہ بھی اللہ کا دشمن ہے، آنا کہیں تھا کہیں اور چلا گیا، ان کو بھی برا جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے ہی برا کہتے تھے. تو اس لیے اللہ پاک نے کہا جو میرے ملائکہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اور پھر اللہ نے گلہ کیا کہ ان کو ہم نے کتاب دی تھی، انہوں نے کتاب چھوڑ کر کیا کیا؟ وہ جادو کی ایک بہت بڑی آیت آتی ہے، وہ آپ دیکھیں گے جادو کی ایک بہت بڑی آیت آتی ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے نا منتر چھنتر جو ہے وہ پڑھنے شروع کر دیے، رائٹ. اور پھر اللہ پاک نے بتایا کہ وہ کس طرح کفر کیا اس وجہ سے، رائٹ. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر نا فزکس، میتھ اور یہ ساری چیزیں پڑھتے رہے، رائٹ. لیکن ہاں، تو یہ جو ہے یہ آپ کے پاس جادو کا آ گیا. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے وہی ہے ادب بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آتے تھے نا یہودی اور آ کے ٹیز کرتے تھے، طرح طرح سے تان کرتے تھے، طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے پھر چینج ہی کر دیا کہ نبی کو اس طرح سے نہ بلاؤ بلکہ اس طرح سے بلاؤ. پھر ان کا ایک یہ تھا کہ بھئی یہ کیسا دین ہے کہ جو شریعت جو ہے اس کو بدل رہا ہے. اللہ نے کہا یہ میری شریعت ہے، میں جو چیز لاؤں جو چیز بدلوں یہ میرے اختیار کے اندر ہے، رائٹ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو بعض ہدایات کی، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے آپ کے پاس آیا نمبر جو ہے 123 کے اوپر. 123 جو آیا ہے اس کے اوپر یہ ختم ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل جو ہے ان کا چیپٹر اب کلوز ہو گیا. اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ ان کو ہم نے افضل ترین امت بنایا تھا، ان پہ یہ انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ناشکری کرنے کی وجہ سے، سب سے بڑی چیز ناشکری کی وجہ سے، آپ آگے پڑھتے جائیں گے نا آپ دیکھتے جائیے گا، سب سے بڑی ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک نے جو ان کی افضلیت امت تھی، افضل ترین امت ہونے کی جو فضیلت تھی نا وہ لے لی. تو اب جب ایک چیز لے لی جاتی ہے نا، جیسے ایک چیز لے لی جاتی ہے تو لے کر پھر کسی کو تو دینی تھی نا، کوئی نہ کوئی تو افضل امت رہتی ہے نا. تو پھر وہ تاج جو ہے وہ کس کو ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. لیکن وہ ملنے سے پہلے جو ہے نا اللہ پاک نے پھر بتایا، شروع سے سٹارٹ کیا سٹوری، جیسے شروع سے سٹارٹ ہوتی ہے نا آپ کی جینیسس کی. وہ آدم تو آ گئے تھے نا، آدم کے بعد اب کس نے آنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ سیدھے راستے پہ تھے، انہوں نے کس طرح کعبہ بنایا شروع میں. اسماعیل جو ہے انہوں نے مدد کی، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے دعا کی. وہ دعا کون سی تھی؟
پہلے تو کعبے کو قبول کیجیے اور اس کے بعد آخری نبی جو ہیں جو ہمارے اندر دیجیے. پھر اللہ پاک نے بتایا ابراہیم اور ان کے جو بیٹے ہیں اسحاق اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں سارے کے سارے اولاد، وہ سارے کے سارے ایک نبی کو مانتے تھے، ایک خدا کو مانتے تھے. تو اسی لیے کہا بنی اسرائیل کو بھی ایک خدا کو مانو، یہ جو تم نے 1000 خدا بنائے ہوئے ہیں، عزیر کو بیٹا کہتے ہو. اور اسی طرح آپ کی امت کو جو ہے ایڈریس کیا. یہ پورا پارا ختم ہو گیا، یہ جو ہے نا سمری پورا پارا ختم ہو گیا. یہاں پر جب یہ ختم ہو گیا تو پارا ختم ہوتا ہے نا، تو جب پہلی آیت آتی ہے نا، وہی جیسے آپ نے کہا کہ قبلہ جو ہے وہ یہودیوں کا قبلہ تھا، مسلمان بھی اس کی طرف کرتے تھے. اب دیکھیے جب ایک نئی امت بنائی جاتی ہے نا، تو اس کا قبلہ بھی جو ہے وہ علیحدہ سے بنایا جاتا ہے. یہ ایسے ہے جب آپس میں دو پارٹنر جو ہیں وہ لڑ پڑیں، پہلے ایک ہی آفس میں بیٹھتے تھے، اب جب لڑ پڑے ہیں تو ایک جا کر اپنا آفس بنائے گا، رائٹ. تو یہ ایسے ہی تھا کہ جب پہلے تو امتیں ایک ہی تھی، لیکن جب علیحدہ ہوئے تو اس کے بعد مسلمانوں کا قبلہ جو ہے کعبہ بن گیا، ان کا بیت المقدس ہی رہا. انہوں نے اس کا بھی ٹھٹا مذاق کیا، اللہ پاک نے اس سارے کو ایڈریس کیا، رائٹ. تو یہ جو ہے پہلے جو 2 رکوع ہے نا، جب سیقول الصفحاء یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا دوسرا پارہ، اور یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آیا نمبر جو ہے 142 سے لے کر یہ جاتا ہے آپ کے پاس 152 تک. 152 تک یہ سارا وہی ہے جو قبلہ جو ہے چینج ہوا. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کے پاس آیت ہے، یہ آپ دیکھیں بعض جو رکوع ہے نا، بعض آیات جو ہے نا وہ مغز ہیں. دیکھیں اب یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنا دیا نا، کیا افضل ترین امت، تو اس کے بعد پھر اس کو تلقین کی ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس پہ مشکلات آئیں گی. جب مشکلات آئیں گی تو پھر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھ کے جو ہے نا اللہ سے مدد چاہنی ہے. اور پھر آگے یہ کہہ دیا کہ جو بھی دین اسلام پہ چلے نا اس کو میں آزماؤں گا. کیسے آزماؤں گا وہ سارا آ گیا. اور آزمانے کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ جو لوگ آزمائش پہ پورے اترتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں تک کر آتا ہے. اس کے بعد پھر ایک آیت آتی ہے. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ فزیکل ایویڈنس جو ہیں جو پوری کائنات کے اندر یونیورس میں سب سے وہ جامع قسم کی آیت ہے، مطلب جتنی چیزوں کو اللہ پاک نے اس میں جمع کیا اور کسی آیت میں نہیں کیا، وہ بالکل وہاں پر آتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا قرآن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور مطلب احکامات، جیسے آپ نے مقیم بھائی نے کہا، یہ یہاں سے احکامات جو ہیں تقریباً 1.25 پارہ سے. تو جیسے عدیل بھائی نے کہا کہ پہلا حکم جو ہے وہ کہاں آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ پہلے دیکھیں نا، کھانا پینا بھی جو ہے وہ آپ کا حلال ہونا چاہیے. تو پھر اللہ پاک نے یہی بتایا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اللہ پاک نے حرام کی، رائٹ. اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے رہیں گے. اور اس کے بعد پھر ایک آیت البر آتی ہے، ایک آیت البر آتی ہے، اور سب سے بہت جامع قسم کی آیت ہے اس کی. اس کے اندر اللہ پاک نے بتایا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، غریبوں سے اچھا سلوک کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو. اور اس کے بعد پھر آپ کی جو ہے نا حد آ جاتی ہے. سب سے پہلی حد جو ہے وہ کون سی ہے، قصاص کی، رائٹ، قصاص کی. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس وصیت کے احکامات آ جاتے ہیں. پھر آپ کا پورا روزہ ہے، روزے کی جو آپ روزے رکھ رہے ہیں نا اس کا پورا ایک رکوع آتا ہے. روزہ آ گیا، اور روزے کے بعد پھر جو ہے نا دعا کی اہمیت آئی، اور اس کے بعد اعتکاف جو ہے اس پہ ختم ہو گیا، رائٹ. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے پھر چاند کی جو مختلف جو ہوتی ہیں سٹیجز ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا. اور پھر پورا آپ کے 2 رکوع جو ہیں وہ کس پہ آگے، حج کے اوپر. پورے 2 رکوع جو ہیں وہ حج کے اوپر چلتے ہیں، دعا مانگنے کے اوپر، حج کے اوپر. یہ سارا جو ہے کور ہوتا ہے. اور نیکسٹ جو آپ کے پاس اگلا رکوع آ جاتا ہے نا، وہ کیا ہے، جیسے یہ سمیر بھائی نے کہا کہ وہاں پر پھر کہا کہ جو لوگ آپ کو تنگ کریں، آپ چونکہ مدینہ میں آگے نا، مکہ میں تو مار کھاتے رہتے تھے، ادھر کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اب یہاں پر تھوڑی سی جو ہے وہ اجازت دی. اجازت اس لیے دی، آگے بدر آ رہا تھا نا، تو یہاں پر اجازت دی اب لڑنے کی. جو آپ کو تنگ کرے آپ اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تو یہاں تک ہوا. تو اس کے بعد جو ہے پھر آگے اللہ نے کہا کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. کتنا خرچ کرو، جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ کر دو. اور یہاں پر پھر آگے جو ہے نا احکامات آئے معاشرت کے. معاشرت سے مراد گھریلو کے، زیادہ عورتوں کے جو ہے مسائل آئے کہ عورتوں نے کن ایام کے اندر جو ہے نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی، وہ ذکر آیا. اور اس کے بعد پھر ان کی عدت کے بارے میں، پھر اس کے بعد اگر کوئی پریگننٹ ہے تو وہ اس کو نہ چھپائے، اور یہ سارے احکامات آ گئے. اور پھر دیکھیں گھریلو ناچاکی ہو جائے تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک مرد نا ایک عورت کو لیے ہوئے ہے تو اس کو 1000 طلاقیں دیتا تھا اور اس کو اپنے پاس ہی رکھتا تھا. مطلب وہ بیچاری جو ہے جتنے سے بڑا ظالم سے ظالم ہو اس کے پاس ہی اس کو رہنا پڑتا تھا. تو وہاں پر اللہ پاک نے بتایا کہ بھئی یہ جو 100 طلاقیں دیتے ہو نا اس کے بعد بھی رکھتے رہتے ہو، ایسے نہیں ہے.
تو پھر اس کا طریقہ بتایا کہ بھئی کتنی دفعہ دینی ہے، کیسے دینی ہے، اگر آپ کا آپس میں نہیں بن پایا تو وہ کیسے دینی ہے، اور اگر ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا احکامات ہیں، وہ سارے کے سارے آگے وہاں چلتے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بتایا کہ بھئی اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر اس کی کیا عدت ہے. آگے یہ بتایا کہ عورت جو ہے اگر وہ یہ نہ چاہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو پھر وہ جو ہے کیا اس کا آلٹرنیٹ ہوگا، باہر سے ایک عورت بلائی جائے گی، وہ دودھ جو ہے پلائے گی کس کو، بچے کو، اور خاوند جو ہے اس کے سر جو ہے نا، اس بیچارے کے سر جو ہے نا سارا کا سارا جو ہے نا وہ آ جائے گا، مطلب اس نے دینی ہے جتنی بھی اجرت وغیرہ ہے. تو یہ یہاں تک جاتا ہے. اور اس کے بعد آگے جو ہے پھر واپس لوٹتا ہے اور وہی احکامات کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ عدت کے اندر ہے تو اس کو پیغام نہ بھجواؤ یہاں تک کہ عدت اس کی جو ہے وہ پوری ہو جائے، ان کے حق مہر جو ہیں وہ ان سے واپس نہ لو. وہ ساری تفصیل جو ہے نا یہ اسی کے اندر آ رہی، کسی کے اندر ابھی دوسرا پارہ آپ کا ختم نہیں ہوا. اور پھر یہ جا کر نہ رکتا ہے، یہ دیکھیں نا کسی کو عدتوں کے بارے میں ہے، یہ سارا جا کے وہاں پہ ختم ہوتا ہے اور آگے سے تھوڑا سا نیا فیز آ جاتا ہے. نیا فیز آتا ہے. وہ فیز کیا ہے کہ دیکھیں قرآن کے اندر نا 4 ایسے واقعے ہیں، رائٹ. یہ سورہ بقرہ میں 4 ایسے واقعے ہیں جن میں اللہ پاک نے لوگوں کو مار کے اٹھایا ہے. 4 ایسے واقعات ہیں جن میں اللہ پاک نے لوگوں کو مار کے اٹھایا ہے. ایک تو وہ گائے والا قصہ ہو گیا. ایک جو ہے یہاں پر قصہ آیا کہ ایک قوم تھی بنی اسرائیل کے اندر کہ ان کے اندر جیسے ہمارے پاس یہ وائرس آیا ہوا ہے اس طرح ان کے پاس وائرس آیا، مطلب طاعون کی بیماری آئی. تو انہوں نے جو ہے سارے سب نے نا بوریا بستر باندھ کے دوڑ لگا دی اور دوڑتے رہے کہ بھئی کسی طرح سے ہو سکتا ہے موت نہ ان کو پکڑ پائے. تو اللہ پاک نے ان کو راستے کے اندر نا سارے کی ساری بستی کو موت دے دی. اب وہ سارے مر تو گئے لیکن اللہ کے نبی جو تھے وہ پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے سب کو جو ہے وہ زندہ کر دیا. تو یہ آپ کی آیت جو ہے نا کہاں تک ہم پہنچ گئے، یہ آیت آپ کی یہ آخری بالکل آخری 2 رکوع کے اندر آتی ہے. یہ جو آپ کے پاس ہے نا یہ جیسے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہ آیت نمبر 143 ہے آپ کی. یہ 143 ہے. اس کے اندر وہ قصہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ سارے کے سارے اللہ نے زندہ کر دیے. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل جو ہے نا ان کا قصہ آ جاتا ہے، رائٹ. ان کا قصہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہم اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتے ہیں، رائٹ. وہ جو اللہ کے نبی تھے وہ بیچارے ذرا بوڑھے تھے، کمزور تھے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمارا کوئی لیڈر بنا دیں جو آپ نہ ہوں، کیونکہ وہ کمزور تھے. کوئی ایسا بنائیں کہ جو ہٹا کٹا ہو. اصل وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے میں سے کوئی بن جائے. یہ نبی جو ہیں یہ تو بیچارے اب بوڑھے ہو گئے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کوئی ہٹا کٹا بنائیے تاکہ ہم جا کر دشمنوں سے لڑیں. تو ان نبی کو پتا تھا بھئی ان کی ہسٹری بھی پتا تھی. انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہیلا بہانہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو اگر میں نے بنایا تو پھر تم کترانا نہ جہاد کرنے سے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کترائیں گے. تو انہوں نے پھر ایسے بندے کو جس کا نام تھا طالوت آپ نے سنا ہوگا، اس کو بنا دیا. اب جب وہ بن گیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑا غریب بندہ آپ نے بنا دیا، اس کو تو آپ نے ایسے ہی بنا دیا تو اس کا حسب ہے نہ نسب ہے. مطلب وہی ان کی ہوئی نا، وہ ہیلے بہانے کرتے تھے، نا شکریاں کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ دیکھو طالوت کو میں نے بنایا ہے. تو ان کے پاس نا ایک تابوت تھا. تابوت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تابوت ایک رکھا ہوا تھا. اس تابوت کے اندر وہ کمانڈمنٹ جن سے جو لکھی گئی تھی نا، اللہ کی طرف سے لکھی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اوریجنل جو تھی نا وہ موجود تھی. موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ عصا جو ہے وہ موجود تھا. تو اس کو انہوں نے بند رکھا ہوا تھا. تو وہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی نا اس کو سامنے رکھ دیتے تھے، اس کے توسل سے مانگتے تھے. تو وہ ایک بادشاہ جو تھا جو جس کا نام جالوت تھا وہ آیا اور اس نے آ کر نا وہ چوری کر لیا ان سے. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو طالوت میں نے بنایا ہے نا، یہ طالوت کی وجہ سے جو ہے نا اللہ پاک وہ تمہارا صندوق جو ہے نا وہ واپس لے آئے گا. اگر تو وہ صندوق واپس آ گیا تو پھر تم اس کی کمانڈمنٹ جو ہے نا وہ مان لینا، اس کو کمانڈر مان لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ایسے ہی ہوا، اللہ نے وہاں پر وبا ڈالی. انہوں نے وہ صندوق جو ہے سمجھا کہ منحوس ہے، انہوں نے وہ جو ہے نا واپس بھیج دیا ادھر. اچھا اس کے بعد پھر جب لڑائی ہونی تھی تو اس وقت جالوت جو ہے یہ بہت ہٹا کٹا تھا، مطلب اس کا بہت فیٹ جو ہے ہر بندہ اس سے ڈرتا تھا. جو اس سے لڑنے جاتا تھا یہ اس کو قتل کر دیتا تھا. اب اس سے لڑنا تھا تو اس وقت جب یہ پورا لشکر چلا نا 70,000 تھے، 70,000. اور جب یہ لڑنے کے لیے گئے تو اللہ نے آزمائش ڈالی. آزمائش یہ ہوئی کہ ان کو پیاس لگی.
تو انہوں نے کہا بھائی پانی دو اپنے کمانڈر سے. اس نے کہا آگے آ رہا ہے چشمہ, وہاں پہ پانی ملے گا. تو لیکن ایک اللہ کی آزمائش ہے ایک اور, کہ وہاں پر صرف نا اتنا پینا کہ بھی تمہارے گلے جو ہیں وہ تر ہو جائیں, زیادہ نہیں پینا, پیٹ بھر کے نہیں پینا. تو انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب وہاں گئے تو سارا اتنا پیا کہ جو ہے نا پھر تھوڑا سا چلے تو انہوں نے کہا اب تو ہم چل ہی نہیں سکتے, آپ جاؤ اور جا کے لڑو, ہم تو لڑ ہی نہیں پاتے. تو پھر کتنے رہ گئے, جو ایک صحابی نے روایت کیا نا, انہوں نے یہ کہا کہ اتنے رہ گئے کہ جتنے بدر میں تھے, کیونکہ بدر بھی آگے آ رہا تھا نا, رائٹ, تو بتانا تھا. صحابی کے بیان کے مطابق صرف 300 سے اوپر کو رہ گئے. کتنے تھے, 70,000 تھے, لیکن اتنے رہ گئے. اور پھر یہ جب جا رہے تھے تو کہا بھائی اب تو ہم بالکل تھوڑے سے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ بعض اوقات تھوڑے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, اللہ پاک کی مدد ہونی چاہیے. یہی ہوا جب لڑے تو پھر داؤد علیہ السلام جو ہے نا اسی کے اندر تھے, چھوٹے تھے. تو وہ جالوت جو تھا اس سے سارے ڈرتے تھے, تو انہوں نے پتھر پھینک کر جو ہے نا اس کو قتل کر دیا. وہ قتل ہوا تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ پاک نے فتح دے دی. تو یہ داؤد علیہ السلام کا قصہ بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو طالوت تھا اس کی بیٹی سے داؤد علیہ السلام کی شادی ہوگی, اور اس کے بعد پھر وہ نبی بھی اللہ نے ان کو بنایا. اور آپ نے پھر دیکھا کہ کس طرح داؤد علیہ السلام کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی جو ہے بادشاہی جو ہے وہ رہی. جی, تو یہ دوسرا پارا اس پہ ختم ہو گیا. دوسرا پارا پھر ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ کی سب سے بڑی آیت جو ہے, سب سے بڑی پورے قرآن کی سب سے اعظم قسم کی آیت جو ہے وہ آ جاتی ہے آیت الکرسی. اس کے اندر 9 سینٹنس ہیں جس میں اللہ پاک نے اپنا جو ہے تعارف کرایا. اور اس کے بعد پھر 2 قصے وہ آتے ہیں جس میں اللہ پاک نے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا جو نمرود کے ساتھ انہوں نے ڈائلاگ کیا. پھر عزیر علیہ السلام کا آیا, چلتے چلتے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بستی تھی ہلاک ہوئی. تو انہوں نے ایسے ہی گمان کیا یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا, ہمیں دکھا. تو اللہ پاک نے ان پہ موت طاری کی. پھر وہ 100 سال تک سوئے رہے. پھر گدھا زندہ ہوا, وہ آپ کو قصہ پتہ ہے, وہ آ گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح پوچھا کہ اللہ کس طرح تو جو ہے قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ تو یہ یقین نہیں کا, یقین تو ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے دکھا دیجئے تاکہ میرا ایمان اور پختہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا پرندے لو, ان کو اپنے سے مانوس کرو, اور پھر جب وہ مانوس ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو ذبح کرو اور ان کا ٹکڑے ٹکڑے کرو, اور جا کر جو پہاڑ تھے نا ان پہ ڈال دو. اور پھر جس طرح اپنی زندگی میں پرندوں کو بلاتے تھے, تمہارے پاس آ جاتے تھے, یہی کام کرو. تو انہوں نے یہی کیا. پھر کیا ہوا, سارے ایک ایک ٹکڑا جڑا اور وہ پرندہ بنا اور وہ ان کے پاس آ گیا. رائٹ, صرف یہ بتانا تھا. تو یہ 4 قصے ہیں, 4 قصے پورے بقرہ کے اندر جدھر اللہ پاک نے جو ہے نا لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے جو ہے دکھایا. اچھا, یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد ایک پورا پارٹ آتا ہے, وہ پورا پارٹ جو ہے نا پورشن, وہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا جو ہے نا آیت نمبر جو آپ کی 261 ہے, 261 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب دیکھیے چونکہ مسلمان جو ہے نا مکہ کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے دین کے لیے. وہاں پہ ان کے گھر بھی تھے, ان کے کاروبار بھی تھی, تجارت بھی تھے, سب کچھ چھوڑ کر نا بالکل یہاں آ کر بالکل فقیر ہو گئے, مطلب دوسرے ملک میں آ گئے تھے. تو یہاں پر اب ان کو ضرورت تھی کس کی, مال کی اور استعانت کی. تو آپ سب نے مواخا کیا, لیکن یہاں پر ضرورت تھی ایسی آیات نازل ہوتی جس کے اندر ترغیب دی جاتی کہ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں دیں. تو یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کے راستے میں $1 دو گے نا تو وہ ایسے ہے جیسے تم نے زمین کے اندر ایک بیج جو ہے اس کو بویا, اور اس کے بعد وہ کتنا نکلے گا, وہ نکلے گا ایسے کہ جیسے اس کے اوپر ڈالیاں لگتی ہیں, نکلیں گی 7 اس کی ڈالیاں, ایک ڈالی کے اوپر 100 جو ہے دانے لگیں گے. تو جیسے $1 دیا تو وہ کتنے ہو گئے, 700. لیکن اللہ نے کہا بھئی ہمارے ہاں جو ہے وہ حساب نہیں ہوتا, اللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی نیت کے مطابق جو ہے نا بڑا چڑھا کے دیتا ہے بغیر حساب کتاب. رائٹ, اور اس کے بعد 2 چیزیں بتائی کہ صدقہ تو کرو, 2 چیزوں سے اس کو خراب نہ کرو. ایک کیا ہے کہ دوبارہ کسی پہ احسان نہ جتلاؤ, مطلب اللہ کے راستے میں دے دیا نا, بھول جاؤ, نیکی کر دریا میں ڈال. اور دوسرا کام یہ ہے کہ پھر اس کو اذیت نہ پہنچاؤ, جیسے ٹیز نہ کرو, ایک اس سے واپس نہ مانگو, بیچارے کو دے دیے ہیں اس نے لگا دیے ہیں, اب دوبارہ بار بار واپس نہ مانگو. تو یہ 2 چیزیں نہ کرو. اگر ایسا ہے تو پھر اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کے رکھو, اگر بعد میں ایسے ہی کرنا ہے, اور کسی سے اچھی طرح بات کر لیا کرو, کسی سے اچھی طرح بات کر لیا کرو. اللہ نے کہا یہ بھی جو ہے صدقہ ہے. رائٹ, اور پھر اللہ نے کہا کہ تم زندگی میں اتنے پیسے خرچ کرتے ہو, خرچ کر 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 کے ایک پورا باغ بناتے ہو, اور آخر میں پھر جب احسان جتلاتے ہو تو وہ ایسے ہے جیسے ایک باغ بنا,
اس میں کھیتی لگی, آسمان سے بجلی آئی اور اس نے اس کو جلا دیا, رائٹ. تو اللہ نے یہی کہا کہ پیسے اگر خرچ کرتے ہو تو اس کو برباد نہ کرو, احسان وغیرہ جو ہے جتلا کر. اس کے بعد پھر کہا کہ جو ہم نے پاک مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کن کو خرچ کرو؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ نہیں دیکھتے, تو ان کا حال معلوم کر کر کے جو ہے نا وہ ان کے اوپر خرچ کرو. اور اگر دن رات میں خرچ کرو گے تو اللہ پاک جو ہے نا تمہیں قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی ایسا اٹھائے گا جیسے کوئی تمہیں غم نہیں ہوگا. اچھا یہ تو ہو گیا. اب سارے لوگ جو ہیں وہ خرچ تو نہیں نہ کر سکتے بھائی, سارے لوگ تو خرچ نہیں کر سکتے, سارے لوگوں کے پاس تو چیریٹی کے پیسے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کے بھائی کو کسی قسم کی ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر اس میں کہا کہ قرضہ دے دیجیے, کسی کو قرضہ دے دیجیے, رائٹ. پورا اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے وہ یہاں پر انٹروڈیوس کرایا کہ اگر بھائی کوئی چیریٹی نہیں دے پاتے, کوئی آپ چیریٹی نہیں دے پا رہے, زکوٰۃ نہیں دے پا رہے, ساروں کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کے بھائی کو پیسے کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو قرضہ دے دو. اچھا قرضہ تو دیں, لیکن جو پرانا دور تھا اس میں تو وہ لگاتے تھے انٹرسٹ اس پہ, رائٹ. تو وہ وہاں پہ اللہ نے کہا کہ وہ حرام ہے, رائٹ. اگر پہلے جو ہو چکا اس کو چھوڑ دو, اور اگر نہیں چھوڑتے تو پھر جو ہے میرے اور میرے جو رسول ہے اس سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ, رائٹ. اور پھر آگے یہ کہا کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس پہ آپ نے سود تو نہیں لینا, لیکن بیچارہ اگر آپ کو نہیں دے پا رہا, وہ بیچارہ جس نے قرضہ لیا وہ نہیں دے پا رہا, تو اس کو اور تھوڑی مہلت دے دو. اور اس کے بعد کہا کہ اگر اس کو معاف ہی کر دو تو کیا ہی بات ہے. پھر وہ آیت نازل ہوئی جو قرآن کی سب سے آخری آیت ہے, اس میں یہ کہا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ رکوع جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بتایا, اب جب قرضہ لینا ہے نا, رائٹ, نہ تو آپ اس پہ سود لے رہے ہیں, نہ چیریٹی. آپ جب قرضہ دے دیا نا تو ہو سکتا ہے جس کو قرضہ دے رہے ہیں اس کی نیت خراب ہو جائے, تو وہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ اس کی نیت خراب نہ ہو جائے تو وہ قرآن کی سب سے لمبی آیت, اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے, تو وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ نے بتایا کہ جب قرضہ کسی کو دو تو اس سے لکھوا لو, اس ٹائم لکھوا لو, کوئی گواہ ہیں وہ ساتھ رکھ لو, اور پھر لکھنے کے احکامات وہ سارے کے سارے آئے. سب سے لمبی آیت کس کے بارے میں ہے؟ ایگریمنٹس, کانٹریکٹس, اس کے بارے میں. وہ ختم ہوئی تو آپ نے وہ جیسے کہا نا, آخری جو 2-3 آیتیں آ جاتی ہیں وہ وہی آیتیں ہیں کہ جو جامع ترین آیتیں ہیں, جس میں آپ کے جو 5 اصول ہیں دین کے وہ آئے, اور اس کے بعد وہ ایسی چیز آئی جو پہلے آج سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی, رائٹ. کسی امت کو وہ جو ہے خزانے جو ہیں وہ نہیں ملے. وہ جب آ جائیں گے آپ اس کو پڑھ لیں گے, رائٹ. اس کی فضیلت یہ ہے کہ رات کے وقت اگر جو انسان پڑھ لے اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے. آیت الکرسی جو شخص پڑھ لے, آیت الکرسی جو شخص پڑھ لے اس کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے فرشتے کی طرف سے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ آپ کی سورہ بقرہ ہے, رائٹ. یہ ساری سورہ بقرہ کا جو ہے نا آپ کا تھوڑا سا جو ہے خلاصہ ہو گیا, جس کو جو ہے اب ہم جو ہے سٹارٹ کریں گے, رائٹ. چلیں. 5 کرنے تھے میں نے, دیکھے نا بات سنے, تھوڑا سا امپورٹنٹ تھا مجھے تو پیج کرنے, لیکن نہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں, پورا پارا پڑھ لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا آگے کیا ہے. نہیں بالکل صحیح بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج کم کر لیتے ہیں, پھر کل سے انشاءاللہ 5 سوری اگلی دفعہ سے ہم جی آپ کے پاس ایک دم وہ ہو گیا نا. میں پھر وہ اسی طرح نا, اگر آپ لوگ تھوڑا سا ہیلپ نہیں نہ کرتے, آپ تھوڑا سا ہیلپ کریں, آپ کو پتہ چلے گا اس کا کتنا فائدہ ہوگا. میں صرف آپ سے ڈرتا ہوں کہ یہ آپ کو تھوڑا سا, آپ تھوڑی سی ہیلپ کریں. جیسے آپ نے پڑھا نا آج, جو آپ نے پڑھا ہوگا آپ کو بھولے گا نہیں, تو اسی طرح آپ کریں. تو ہم کریں, کوشش ہے 4-5 پیج کریں, لیکن ایک دفعہ یہ شروع میں نا تھوڑا میں آپ کو سمری دے رہا تھا, اس لیے تھوڑا سا اس پر ٹائم لگ گیا, رائٹ. جی تو یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہے. اچھا تو دیکھیے ہر چیز امپورٹنٹ ہے, اس لیے جو ہے نا جلدی نہیں کرتے. دیکھیں جو ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے نا, دیکھیے الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھا, رائٹ. اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جو رب ہے تمام عالموں کا, رائٹ. اب یہ آپ کے پاس آ گیا, تو سورہ بقرہ میں سے اب میں نے آپ کو پورا بتا تو دیا ہے نا. رب کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ تربیت کرتا ہے, ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے. کس کو؟ کہ جو اس کی مخلوق ہے اس کو, رائٹ. تو یہ پوری سورہ بقرہ میں سے کوئی ایک مثال آپ بتائیے کہ رب العالمین ہونے کی, اللہ کی تربیت کرنے کی, اللہ کی ہر چیز پرووائڈ کرنے کی. جی کوئی ایک آپ جو ہے وہ مثال جو ہے وہ بتا دیجئے, تاکہ من و سلوہ جو نازل ہوا, پرفیکٹ, رائٹ.
قرآن پاک. قرآن پاک رائٹ پرفیکٹ. کھانے کے ہاں ایک روح کی غذا ہوگی اور ایک جو ہے فزیکل اس کی غذا ہوگی رائٹ. جیسے جو ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا وہ سارا اس میں آ گیا, اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا بھی جو ہے نا رب جو ہے پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد پروان چڑھاتا ہے رائٹ. وہ آدم علیہ السلام کو انہوں نے بنایا, یہ اس میں آ گیا. پھر اس کے بعد رزق وہ من و سلوا جو پرفیکٹ آپ نے کہا, یہ سب جو ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے نا رب جو ہے 4 times, اور وہ جو 4 times جو مار کے زندہ کیا پرفیکٹ, مار کے زندہ کیا, رب کی صفت آ گئی رائٹ پرفیکٹ. اچھا یہ ہو گیا. تو الرحمن الرحیم ان کے معنی آپ کو پتہ ہیں. تو یہ جو بقرہ ہے اس میں سے کوئی ایک مثال آپ نکالیے الرحمن الرحیم کی, کہ اللہ بڑا رحمان ہے, اللہ بڑا رحیم ہے. انہوں نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا ایک دعا پرفیکٹ توبہ انہوں نے کی, وہ ہو گیا. اس کے علاوہ یہ آپ من و سلوا, یہ بھی رحمان رحیم ہی ہے نا. من و سلوا جو ہے نازل کیا وہ رحمان رحیم اس میں آ گیا جی. اور فرعونی جو تھے بنی اسرائیل, ان پہ عذاب ہو رہا تھا, ان کو وہاں سے نجات دی, یہ بھی آپ اس میں الرحمن الرحیم میں کریں. اس کے علاوہ وہ جو قوم نکل کر گئی تھی, بھاگ گئی تھی, وہ پھر مر گئی, پھر اللہ نے ان کو جو زندہ کیا وہ بھی رحمانیت تھی اللہ پاک کی رائے. یہ ہو گیا. اچھا اب جو مالک ہی یوم الدین ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے, مطلب ڈے آف ججمنٹ, آخرت کی جھلک, کوئی اس کی مثال دیجیے آخرت کی. جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اگر ان کو پورا کیا جائے تو ان کے لیے انعام ہے, اور جو اس کو پورا نہیں کرے گا ان کے لیے سزا ہے. رائٹ. تو یہ جو جنت کا پورا ذکر آیا, جہنم کا ذکر آئے گا بار بار, یہ سارا اس میں. اور 4 دفعہ جو مار کے زندہ کیا نا, وہ کیا تو یہاں پر, لیکن اصل بتانا یہی تھا جو یہاں پر کر سکتا ہے وہ آگے بھی کر سکتا ہے. پرفیکٹ یہ ہو گیا. اچھا اب آگے آپ کے پاس جو ہے نیکسٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کہتے ہیں نا, میں نے آپ کو بتایا تھا ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو اس سے ہی مدد کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عبادت کے لیے جو بڑی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں کون کون سی؟ ابھی میں نے ذکر نماز. ہاں نماز کا تو ذکر اتنا نہیں ہے, لیکن کون سی چیزوں کا ذکر آ گیا ادھر؟ روزہ, روزے کا, زکوٰۃ کا ہے, اور حج کا, حج ہے, جہاد ہے. پرفیکٹ. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ریزمبلنس ایسے ہے بقرہ سے آپ کر رہے ہیں, ان کو پوری قرآن سے چاہیے تھی رائٹ. اچھا اب نیکسٹ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا, سیدھا رستہ دکھا. اور وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ مطلب سیدھے راستے پہ آپ نے چلنا ہے نا. تو جی اس کے لیے تو وہ اسٹوری سے ایک تو بتایا, احکامات ہیں جی, احکامات. پرفیکٹ رائٹ. آپ لوگ سارے بڑے عقل مند ہیں. دیکھیں احکامات آئے, طلاق کے مسئلے, نکاح کے مسئلے, صلہ رحمی کے مسئلے, رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرنے کے مسئلے, یہ سارے کے سارے اہدنا الصراط. اچھا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ پاک کا انعام ہوا؟ مطلب آپ انبیاء کو ہی دیکھ لینا, تو میں نے کون سے نبیوں کا نام لیا ہے دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, یعقوب علیہ السلام ہیں, اسحاق ہیں, اس کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام, عزیر ہیں رائٹ. اور آخر میں جو ہے نا بہت سارے نبی آئے جن کا ذکر ڈفرنٹ آتا ہے, حزقیل, شموائیل, اور یہ سارے نام جو ہے نا یہ ہو گئے. اچھا اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس میں بنی اسرائیل کی قوم, ہاں بنی اسرائیل کی قوم. اس سے پہلے جو فرعون جو تھے وہ سارے غرق ہوئے, وہ سب غلط ہوئے. اور پھر جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کس طرح سے آپ نے دیکھا نا, یہ آپ دیکھ لیں گے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پڑھتے جائیں گے نا آپ کو نظر آتا جائے گا. پرفیکٹ. تو یہ رب جس کو بولتے ہیں کہ ایک ایک آیت کو نا آپ نے آگے اس کے ساتھ ملا دیا, لیکن آپ کو تھوڑا سا خاکہ جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے آپ کے پاس کیا ہے. اچھا ابھی سے 10 منٹ میں 29 آیتیں پڑھ لیں گے رائٹ. تو اس لیے جو ہے نا یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آج کچھ پڑھا نہیں, 29 آیتیں پڑھیں گے ابھی 10 منٹ کے اندر. اچھا 29 آیتیں کیسے ہیں کہ یہ جو پہلی آپ کی آیت آ رہی ہے نا, کیا جی, الف لام میم, الف لام میم. جی
یہ جو ہے نا یہ 29 جگہ کے اوپر نا اس کو بولتے ہیں حروف مقطعات، رائٹ. مقطعات سے مراد یہ ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ، رائٹ. تو قرآن کے اندر اگر آپ سے پوچھے کہ یہ جو ایسے حروف آئے ہیں صرف، رائٹ، تو یہ کتنی صورتوں کے اندر آئے ہیں؟ جی بتائیے، تو کتنی صورتوں میں آئے؟ 29 کہہ رہا ہوں نا، 29 سوروں میں. تو یہ اگر میں تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگا دیا 10 منٹ، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا میں نے ایک آیت پڑھائی ہے، بلکہ یہ 29 آیتیں میں بتاؤں گا آپ کو. تو یہ 29 آیتیں ساری یہاں کور ہو جائیں گی، وہاں پر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، رائٹ. تو یہ 29 آیتوں کے اندر آئے، رائٹ. تو یہ سٹارٹ ہوتے ہیں ایک لیٹر سے، ایک الفابیٹ سے، 2 سے، 3 سے، 4 سے اور 5 سے، رائٹ. تو جیسے ایک کی کیا مثال ہے؟ جی ایک کی کیا مثال ہے؟ جیسے قرآن میں آیا نون، صاد، قاف، یہ ایک کی مثال ہے، ایک حروف جو ہے نا یہ آگے، رائٹ. یہ آپ کے پاس. 2 کی مثال بتائیے. الف لام یاسین یاسین طٰہٰ حامیم، یہ 2 کی مثال ہوگی، رائٹ. پرفیکٹ. جی اب پھر 3 کی مثال بتا دیجئے. یہ الف لام میم، یہ جیسے الف لام میم آپ کے پاس ہے، جیسے مثال ہے، جیسے الف لام میم را، الف لام میم یہ آ گئی. اچھا اس کے بعد 4 کی بتا دیجئے. الف لام میم را. پرفیکٹ. اور اسی طرح آتا ہے الف لام میم صاد، یہ بھی 4 کی مثال ہوگی. اب پھر 5 کی مثال بتا دیجئے، جیسے سورہ مریم کے شروع میں. پرفیکٹ. آپ کو سارا کچھ پتا ہے سب لوگوں کو. اچھا کاف ہا یا عین صاد یہ ہو گیا، ہا میم عین سین قاف. اچھا دیکھیے تھوڑا سا غور کیجئے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا 2 3 4 5 یہ سب کا مجموعہ آ گیا. اب آپ تھوڑی سی عربک بھی پڑھے ہیں، رائٹ. اسی لیے میں وہ جو ہے نا ہم لگائے 1.5 ماہ اس کے اوپر. یہ دیکھیے تھوڑی سی عربک پڑھے ہیں. عربک کے اندر یا تو ہوتے ہیں 3 روٹ لیٹر بھی ہوتے ہیں، بعض کا 2 بھی ہو جاتے ہیں، جیسے حروف ہیں آپ کے پاس، رائٹ. تو اصل تو 3 ہوتے ہیں، بعض کا 2 بھی آ جاتے ہیں. 2 آئیں گے، 3 آئیں گے، 4 آئیں گے یا 5 آئیں گے، رائٹ. عربک کے اندر وہ اس کو پھر میں یہاں سے جوڑوں گا. اب اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیے یہ تو آپ کے پاس کلیئر ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الف لام میم یہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم جو ہے اس کا معنی کیا ہے، رائٹ. تو اس کے اندر بڑے اقوال ہیں. بعضوں نے اس میں 12 اقوال کیے، بعضوں نے 13 کیے، رائٹ. بعضوں نے کہا یہ اللہ پاک کے نام ہے. یہ جو 29 آ رہے ہیں نا یہ اللہ پاک کے نام آ رہے ہیں سارے کے سارے. بعضوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اللہ پاک کی جو ہے یہ صورتوں کے نام ہیں، رائٹ. بعضوں نے کہا یہ صرف صورتوں کے نام ہیں. بعضوں نے کہا یہ رموز ہیں، یہ رموز ہیں. اچھا جو لمبی بحث ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن میں ایک چیز بتانے کا یہاں پہ یہ ہے کہ بعضوں نے یہ کہا کہ نا اس کے اندر نا فتنے اور جو لڑائیاں اور جو اوقات تھے نا، مطلب ڈیفرنٹ ڈیوریشن تھے نا، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، رائٹ. تو یہ تھوڑی سی نئی چیز تھی، میں نے کہا اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جیسے ایک یہودی جو تھا نا اس کا نام تھا یاسر بن اخطب، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جا کے دیکھو یہ کیا پڑھ رہے ہیں. جب وہ گیا ایک بندہ، اس نے جا کے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے الف لام میم، یہی والا الف لام میم. اس نے جب سنا تو آ کے اپنا جو یہ ساتھی تھا جو یاسر تھا یہ یہودی، اس کو بتایا کہ وہ الف لام میم پڑھتے ہیں. تو وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے جتنے نبی آئے تھے نا ان کو ہی نہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی سلطنت جو ہے بادشاہت کتنا عرصہ رہے گی، رائٹ. لیکن اس نبی جو ہے ان کو بتا دیا گیا. تو وہ حیران ہوئے بھائی یہ کیسے پہچان رہا ہے الف لام میم سے. تو اس نے حساب لگایا، رائٹ. الف لام، الف کا معنی ایک، رائٹ. یہ آپ کو پتا ہوگا، یہ جو بناتے نہیں ہیں بعض اوقات یہ بناتے ہیں، رائٹ. یہ اس سے تو الف کا معنی ایک، لام کا معنی 30، میم کا معنی 40. تو یہ ساروں کو ملائیں نا تو کتنا اس نے بنایا 71. تو اس نے کہا اس نبی کی جو ہے نا حکومت رہے گی 71 سال. تو اس نے کہا بھئی ایسے نبی کو کیوں مانتے ہو کہ جو ہے نا صرف 71 سال اس نے رہنا ہے، رائٹ. اس کی امت نے بھی جو افضل امت بننا ہے 71 سال. تو پھر اس نے پھر پوچھا کہ بھئی جو ہے اور بھی کوئی ایسی سورہ نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ایسی نازل ہوئی. مطلب پھر الف لام میم صاد آ گیا. تو الف لام میم صاد کو کیسے ملائیں گے؟ الف کے لیے 1، لام کے لیے 30، میم کے لیے 40، صاد کے لیے 90، یہ 161 بن گئے.
تو اسی طرح بیٹھ کر نا وہ یہ ملاتا رہا، مطلب الف لام را، اس نے کہا بھئی یہ تو اور بھی بھاری ہے، مطلب الف کے لیے 1، لام کے لیے 30 اور را کے لیے 200، تو یہ 261 بن گئے. تو اس طرح وہ ملاتا گیا ایک ایک سورہ کو، رائٹ. تو اس کے بعد وہ پھر پزل ہو گیا اور کنفیوز ہو گیا اور اٹھ کر چل پڑا، رائٹ. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ سب جھوٹ ہے، رائٹ. یہ کوئی ٹھیک حدیث نہیں ہے، رائٹ. اس میں وہ قلبی ہے، رائٹ. یہ روایت ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ڈیجٹس کے لیے پڑھنا. تو روایت اچھا الف لام میم اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ پاک، اس کے معنی جو ہے نا صرف اللہ پاک کو پتہ ہے، اللہ پاک جانتے ہیں، صرف اللہ پاک کو ہی یہ معنی پتہ ہے. اب سوال یہی پیدا ہوا نا کہ پھر اللہ پاک نے یہاں پہ کیوں رکھا؟ تو اس کا سوال جو جواب یہی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے عرب جو تھے نا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ یاد رکھیے گا، اللہ پاک جب بھی اپنے نبی کو بھیجتے ہیں نا، ان کو جب معجزہ دیتے ہیں نا تو وہ ایسا معجزہ دیتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ اس کو جانتے ہوتے ہیں. مطلب عیسیٰ جو تھے نا ان کو اس وقت جو طب تھی اس وقت کی وہ ایکسٹرا آرڈنری تھی اس وقت. تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو نا اس وقت کی جو طب دی نا وہ ایسی دی، ایک بیماری کا حل نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے اس کا بھی حل کیا، اور پھر لوگ جو مر گئے ان کو بھی زندہ کیا اللہ کے نام سے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو جو ہے وہ عروج کے اوپر تھا، تو اس وقت اللہ پاک نے ان کو اس کا توڑ دیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہ زبان تھی وہ عروج کے اوپر تھی، تو اللہ پاک ان کو چیلنج کر رہے ہیں بھائی دیکھو سوال یہ ہے کہ اگر آپ عربوں سے پوچھیں نا کہ بھئی تمہارے جو لیٹر ہیں وہ کتنے حروف سے بنتے ہیں، وہ کہیں گے یا 2 سے بنتے ہیں، 3 سے بنتے ہیں، 4 سے بنتے ہیں، 5 سے بنتے ہیں. تو اللہ نے کہا اچھا چلو یہ ہم نے تمہیں شروع میں نا ظاہر پہ یہ بتا دیے. یہ بعض اوقات ایک بھی رہ جاتا ہے، مطلب ایک بھی رہ جاتا ہے نا بعض اوقات اگر اس کا گرا دیں، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا واقعینا کا جو ہے یہ ایک لیٹر ہے، رائٹ. بعض اوقات ایک بھی رہ جاتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تمہارے لیٹرز ان ساروں سے ہی بنتے ہیں اور یہ ہم نے شروع میں رکھے ہیں، تو انہی لیٹر سے کو ملو کے نا تم بھی اس طرح کا کوئی کلام بنا کے لے آؤ. کیونکہ ان کا دعویٰ یہی تھا نا، جیسے ابھی یہ سسٹر نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو خود سے بنا کے لا رہا ہے، تو اللہ پاک یہاں پر ان کو عاجز کر رہے ہیں، اور عاجز کرنے کے لیے نا بار بار اس کو ریپیٹ کیا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ اللہ ذکر کر دیتے، بار بار صورتوں میں اس کو ذکر کیوں کیا ہے؟ تو یہ اس لیے کیا ہے جیسے قصے بار بار آتے ہیں نا، تو یہاں بار بار ان کو عاجز کیا جا رہا ہے، جب بھی وہ آتا وہ عاجز ہو جاتے کہ بھئی ہم اس طرح کا کلام جو ہے نا نہیں بنا سکتے، رائٹ. تو یہ رکھنے کی وجہ تھی، لیکن اس کا معنی جو ہے نا وہ صرف اللہ پاک جو ہے ان کو پتہ ہے. تو یہ جب آپ کو ہو گیا نا حروف مقطعات یہ 29 صورتوں کے اندر آئے ہیں، تو 29 صورتوں میں سے آئے ہیں، تو مطلب یہ پورے اس طرح یہ بچے جب پڑھتے ہیں نا تو قاعدے میں ایک پورا لیسن ہوتا ہے وہ حروف مقطعات کا، رائٹ. تو یہ آپ کے 29 جو آیتیں نا ساری کی ساری کور ہو گئی. جب بھی آئیں گی آگے تو اس کا معنی یہی ہوگا، اس کے معنی جو ہے اللہ پاک جو ہیں وہ جانتے ہیں، رائٹ. رائٹ. تو آپ سوال یہ کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی یہ ایسا کیسا قرآن ہے کہ جس کے معنی ہم نہیں جانتے، رائٹ. تو پھر باقی یہ جو پورا قرآن ہے، یہ پورا قرآن اس کے معنی ہم جانتے ہیں. مطلب قرآن کو تو جتنا آپ کھریدتے جائیں، جتنا پڑھتے جائیں، اس میں سے ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ نکلتی جاتی ہیں، رائٹ. ابھی آپ کو جو بلیک ہولز بھی قرآن میں نظر آئیں گے، اور جتنی سائنس کی ایجادات ہوتی جاتی ہیں ہوتی جا رہی ہیں ساری آپ کو اب نظر آ رہی ہیں نا، رائٹ. ہو سکتا ہے 100 سال بعد لوگوں کو اور چیزیں نظر آتی ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزوں کا آپ احاطہ کر ہی لیں، رائٹ. تو وہ اشکال تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، رائٹ. تو یہ آپ کی 29 آیتیں کور ہو جائیں گی، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹائم لگایا، رائٹ.